اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ جماعت ہشتم، میں آج آپ کو سورہ انفال رکوع نمبر دوسرے رکوع سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو اس رکوع کے اندر جو عنوانات ہیں، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کا سب سے پہلے ایک دائرانہ نظر ان پر ڈال لیتے ہیں۔ اور یہ کلاس 8 ریڈ اور گرین دونوں کے لیے ہے، آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔ بچوں، یہ رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہوا، اور بدر کے اندر اللہ نے جو انعامات اللہ نے نازل فرمائے، ان انعامات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان انعامات کا ایک دائرانہ نگاہ ڈال دوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز نیند کا طاری ہونا، ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کی تفسیر میں پھر چلتے ہیں۔ باران رحمت کا نزول، مسلمانوں کے ایمان کی پختگی، فرشتوں کا نزول، کفار پر رعب طاری کرنا، دشمن کی آنکھ میں ریت پڑنا، اور جنگی چال کے طور پر پلٹنے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کفار کو ان آیات میں تنبیہ کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ تو پھر اس رکوع کی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی، یعنی نیند طاری کر دی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ وینزل، اور اتارا علیکم تم پر، من السماء، آسمان سے پانی، کس لیے؟ لیطہرکم، تاکہ اسے تمہیں پاک کر دے۔ ویذہب عنکم، اور دور کر دے تم سے، رجز شیطان کی نجاست۔ ولیربط علی قلوبکم، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ ویثبت بہ الاقدام، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ پہلی آیت کے اندر جو ہے اللہ کا انعام اور اکرام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی انی معکم، یعنی اللہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ثابت قدم رکھو جو لوگ ایمان لائے۔ سألقی، میں ڈال دوں گا، فی قلوب، ان کے دلوں میں، جنہوں نے کفر کیا، رعب۔ فاضربوا، پس تم مارو اوپر ان کی گردنوں کے، وضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کی انگلی کے ہر پور کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا کافروں پر، جو اس وقت بھی مسلمانوں کی طرف سے جو انہیں سزا ملی۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تو تم چکھ لو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اب یہاں سے بچوں وہ ہدایات شروع ہو رہی ہیں جو جنگ کے میدان میں کافروں کے ساتھ کس طریقے سے لڑنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لشکر جرار سے، فلا تولوہم الادبار، تو مت پھیرنا ان سے پیٹھے، یعنی اپنی پیٹھ مت پھیرنا، جنگ سے بھاگنا مت۔ ومن یولم یومئذ دبرہ، اور جو شخص پھیرے گا ان سے اس دن پیٹھ، سوائے اس کے کہ وہ پینترا بدلنے والا ہو، یعنی متحرفا للقتال، جنگی چال کے طور پر وہ جو ہے واپس آئے، اور متحیزا الی فئۃ، یعنی اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ یقیناً مستحق ہوگا غضب کا، عذاب کا اللہ کی طرف سے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو بچوں، اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جنگ سے کسی صورت بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صورت، سوائے 2 صورتیں، اور وہ 2 صورتیں الفاظ میں اللہ نے بیان کیا، متحرفا للقتال او متحیزا الی فئۃ، متحرفا للقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ دیکھیں، متحرفا للقتال اس کا معنی جنگی چال کے طور پر، اور متحیزا الی فئۃ اپنے لشکر سے ملنے کے لیے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے جس کے اندر آپ کو اجازت ہو کہ آپ جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم، یہ جو تم لوگوں نے ان کے ساتھ جو ان قتل کیا،
تم نے نہیں بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اور نہیں پھینکی تھی آپ نے جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور ان کنکریوں کو وہ جو اللہ کے نبی ایک مٹھی لے کر پھینکی تھی کفار کی طرف، تاکہ آزمایا جائے مومنوں کو اپنی طرف سے ایک اچھی آزمائش کے طور پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے مٹی کی ایک مٹھی ہاتھ میں لے کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے ہر کافر کی آنکھ تک پہنچایا تھا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اور شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، یعنی کافر کی ہر تدبیر کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو۔ اب یہ کافروں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان پر طنز فرما رہے ہیں، یعنی ان کو ایک قسم کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، یعنی اس میں یہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب فرما، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فتح چاہتے ہو تو وہ فتح آ گئی۔ یعنی اگر اس طرح کی فتح تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے خلاف اللہ کے نبی کے خلاف، تو پھر تمہیں یہی ملے گا، اور اگر تم بعد آ جائے تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم دوبارہ نافرمانی کی تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے، اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچے گا، اور ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے کہ تم کو تمہاری جماعت کی کثرت، چاہے جتنے بھی تم لوگ لے کر آ جاؤ، کثرت جماعت، ولو کثرت اگرچہ وہ کثیر، ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ جی بچوں، یہ اس میں ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اندر میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔